اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ حضرت عمر دراصل حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، مارنے کے لیے نکلے تھے، لیکن عمر کا مقدر کہہ رہا تھا نکلنا مبارک ہو۔ مارنے کے لیے حضور کو کوئی نکلے اور مقدر کہے کہ مبارک ہو۔ اصل میں مقدر جو مبارکبادی دے رہی تھی وہ مارنے پر نہیں، عمر کے اس جلال پر تو مقدر بھی مسکرا رہی تھی کہ عمر چند لمحے بعد تیرا کیا ہوگا تجھے نہیں معلوم، مارنے نہیں اس کے قدموں پہ فدا ہونے جا رہا ہے۔ نہیں عمر نہیں جانتا، تو نہیں جانتا، بہت اچھا کیا مجلس ابو جہل میں ہاتھ اٹھا کر کے میں ماروں گا حضور کو۔ اب ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان سب مل کر یہ محمد سے تو بہت تکلیف ہو گئی ہے، کیا سمجھا تو بھی سمجھتے نہیں یہ محمد، کیا دیے تو بھی لیتے نہیں یہ محمد، اور جو سمجھانے کے لیے جاتا ہے الٹا سمجھ کے آتا ہے۔ جو سمجھانے کے لیے جاتا ہے وہ کیا کر کے آتا ہے؟ سمجھ کے آتا ہے۔ جسے حالت کفر میں بھیجتے ہیں وہ آتا ہے تو حالت اسلام میں آ کر الٹا ہمت دعوت دیتا، تم بھی پڑھو کلمہ۔ ایک ہی علاج ہے اس محمد کا، نعوذ باللہ من ذالک، ختم کر دیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ وہی ابو جہل کی اولاد ہے۔ جیسے ابو جہل ناکام و نامراد ہوا، یہ ابو جہل بھی ناکام و نامراد ہوں گے۔ جو کبھی زمانے میں جو کبھی کسی نے محمد کو نہ مار سکا ہے، وہ انشاءاللہ محمد کے غلاموں کو بھی نہیں مارے گا۔ میں تو صاف کہتا ہوں دنیا کا نظام چل رہا ہے ہم محمد کے غلاموں سے۔ ہماری اذانیں نہ ہوتی تو آج اور بھی پڑا ہوتا ہے۔ ایک ہی کام علاج ہے، اسے ختم کر دے، العیاذ باللہ۔ کیسے ختم؟ اچھا بہت اچھا، کون دیا رائے معلوم؟ ابو جہل۔ کون دیا؟ ابو جہل۔ کسی نے کہا کہ مکے سے محمد کو باہر بھیج دے، کسی نے کہا کہ بائیکاٹ کر دے۔ ارے پہلے بھی تو بائیکاٹ کیے تھے۔ کسی نے کہا کہ خوب دولت دے دے، جواب آیا کہ دولت لیتا نہیں۔ یہ کام کر دے کہ سردار بنا دے۔ ساری دنیا کی حکومت جس کے جوتوں کے تسمے سے بھی بدتر ہے، اسے ایسی حکومتوں کی کیا ضرورت ہے؟ نبوت کا درجہ حکومت سے کروڑوں درجے زیادہ ہے۔ ہمارے پاس آخری پاور کا نام ہے حکومت، لیکن انبیاء کے پاور کا نام ہے نبوت۔ ابو جہل نے کہا کہ ایک کام کرو، اسے مار دو۔ بہت اچھی رائے، اچھی رائے، اچھی رائے، اچھی رائے، بہت اچھی رائے۔ کیا عقل مند ہے ابو جہل۔ اس کا نام بھی عمر تھا، ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، اور اسے تو پورا عرب ابو الحکم کہتا تھا، سب سے بہترین فیصلے کرنے والا۔
اس کی بات کے سامنے سب کی باتیں بیکار ہو جاتی تھی. کیا مشورہ ہے جناب آپ کا, بہت اچھی رائے ہے, نہ برہے رہے بانس نہ بجے بانسری, مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی سے پوچھے, مارنے کا فیصلہ تو بہت اچھا ہے لیکن مارے گا کون؟ یہ چوہے ہیں نہیں, چوہے بلیوں سے تنگ. آج آپ ایک مرتبہ میٹنگ کرے گا تو ایک کام کریں گے, یہ بلی اچانک آپ کو حملہ کر ڈالتی, انہیں آتی سے بھی معلوم نہیں رہتا, انہیں آتی سے معلوم ہو جانا, ہمیں سب جا کو چھپ جانا. کیا کرنا ہے اس سے؟ ایک جنا بولیا کہتے چوہا بڑا موٹا تازہ تھا, رنگا انہیں شیواجی نگر کا. ایک کام کریں گے, بلی خالہ کے گلے میں گھنٹی باندھ دے گا. بہت اچھی بات, بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی. بوڑھا تھا, انہیں بولا کہتے باندھیں گے صحیح لیکن جا کو ڈالیں گے کون؟ کیا ایم ایل اے کیا سر جھکا کو پہن لینا ہے؟ نہیں, ایم پی کی. ڈالے گا محمد کو, مارے گا کون؟ ایک کام کرو ابو جہل, عمر ابن ہشام, رائے بھی تمہاری تھی, کام بھی تم کر سکتے ہو. رائے بھی تمہاری تھی, کام بھی تم کر سکتے ہو. جانتا تھا ابو جہل محمد کون ہے, جانتا تھا ابو جہل کہ محمد کون ہے. اور آج بھی دنیا جانتی ہے کہ اسلام کیا ہے, مسلمان کون ہے, محمد کون ہے, قرآن کیا ہے. یہ جان کر شرارتیں کر رہے ہیں, یہ جان کر شرارتیں کر رہے ہیں. ابو جہل جانتا تھا آسمانی فیصلہ نہیں ہوا تھا. ابو جہل کہنے لگا پورا کام میں کرنا, رائے بھی میں دینا, مارنا بھی میں, تمہیں کس کام کے؟ آئیڈیا دیکھو اس کا کیسا ہے. ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ بولتے تھے. ایک بڑا بھائی سعودی کو جا کر کو ذرا دن کے بعد مر گیا کہتے ہیں. اس کی میت پر اس کی جو روح ہے نا, وپاریاں بول بول کو رو رہی ہے. اللہ اللہ چلے گے نا تمہیں, اتنے اچھے کپڑے سوٹاں گیٹاں سلا لے کا کو برابر پہنے بھی نہیں نا, چلے گے نا تمہیں. انہیں چھوٹو کھڑا تھا نا, انہیں بولا تھا بھابی 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 فکر کرو نا کو سیم سائز. اللہ اتنا اچھا گھر رکھ دال کو, بنا دال کو, ایک 4 دن بھی سوئی نہیں نا, یہ گھر چھوڑا کو وہ گھر کو جاتے ہی نا. پھر بولا ابھی فکر کرو نا کو, بھیا پوری تربیت کریں, میں سنبھال تم بھابی. کیا رہے انہیں بھاوت دے گی, کیا کہتے بھی میں کہتا نا. پھر وہ میت میں پڑ جاتے جاتے 20 لاکھ کا خرچ چھوڑ کو جا رہی ہے نا. والد صاحب زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں تو اور مزہ تھا. دہقانی زبان کے وہ امام تھے. جاتے جاتے 20 لاکھ کا قرض ڈال کو جا رہی نا. فوراً وہ دیور بولا گیا تھا مجمع کو دیکھو, کیا رے پورے باتیں مجھے اٹھانا, ذرا یہ بھی تمہیں اٹھا لیا, پورا میچ اٹھانا, یہ تمہیں اٹھا لیا. ویسا عمر ابن ہشام نے مارنے کا فیصلہ کیا, مشورہ دیا. جب لوگوں نے کہا کہ رائے بھی آپ کی ہے, کام بھی آپ ہی کر سکتے ہیں, آپ تو پاورفل ہیں نا, مکے کے سرداروں میں سے ہے نا, تو پھر ابو جہل نے اپنی انا کی حفاظت کرتے ہوئے کیا کہا, رائے بھی میں دوں, کام بھی میں کروں. رائے تمہیں دیتا تو کام میں کرتا, رائے میں دیا, کام تم میں سے ہے کوئی کرنے والا؟ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے پیچھے محمد کی دعا فالو کر رہی تھی. صرف
20 घंटे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, इस ज़मीन में 2 उमर हैं, दोनों में से जो तुझे पसंद है वो मेरी झोली पे डाल। 2 उमर है, 2 के 2 सख्त है, इसमें से जिसे तू पसंद करता है वो मेरे झोली पे डाल दे। इसीलिए किसी आशिक ने कहा कि हर कोई नबी को चाहा और मांगा था, लेकिन नबी ने उमर को मांगा। अल्फाज और खूबसूरत, जिसका मैंने आज तर्जुमा किया, खूबसूरत अल्फाज भी तो पढ़कर सुना दो। तमाम सहाबा मुरीदीन रसूल थे, तमाम सहाबा मुरीदीन रसूल थे, उमर मुरादे रसूल थे। तमाम सहाबा मुरीदीन रसूल, उमर। मैं कहता हूं आज के बाद जिसके घर के अंदर बेटा पैदा होगा उसका नाम उमर रखो, उसके साथ दूसरा कोई नाम रखो। एक जमाने में हिंदुस्तान में अजहरुद्दीन का बड़ा चर्चा था क्रिकेट के इन दुनिया में, और उस दौर में जिसके घर में बच्चा पैदा होता उस बच्चे का नाम अजहर। अमेरिका की भी इराक की जंग चली, बुश की भी सद्दाम की, वो दौर में जिसके घर में बच्चा पैदा उसका नाम सद्दाम। अब चर्चा कोरोना का है। क्या लहर साहब, अभी भी लोग बहुत सताते हैं, हजरत कहते भी नाम देव ना हजरत, अच्छा देव ना हजरत, ऐसा देव ना हजरत, ये से देव, बी से देव, सी से देव, क्या वो नहीं तुम्हें तो देखते रहते हैं ना, ये से देव, बी से देव, सी से देव, टी से देव। आप भी लिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो लेकर 2-3 नाम में लेकर चले गए, समझ में बात। आपको जो पसंद है वो बोलो, हजरत बोले लेकर चले गए। भाई शराफत कहाँ है, जनता 101 पूछता 115। वो भी इन्हें जने जगह पूछ। हजरत एक परसों एक जना बोला तुमने भतीजा हुआ, मैं बोले हमारे बाबा को मेरा अलावा और बेटा नहीं, इससे भतीजा कैसे हुआ। खैर ईमान में भाई भाई है ना, इन्नमल, आपके बच्चे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे आपके भतीजे, भतीजे माना करते। हमारे बेगम का नाम फला है हजरत, मेरा नाम फला है, ये 2 नामा के साथ जुड़ता सो अच्छा असर वाला हजरत नाम दो। मैं बोलिया इतना असर के नाम पूछ रहा है, बच्चा बाद में मगरिब होगा तो मैं क्या करूँगा। कितने ही ना भी नामा हमारे पास, अंबिया के नामा, सहाबा के नामा, औलिया के नामा, मशहूर नामा रखो। पीछे दुआ थी हजरत उमर की, हुजूर की दुआ। उमर ने हाथ उठाया, मैं मारूंगा। एक जगह पर लिखा है कि हजरत उमर के जज्बे को उभार रहे थे बैठकर वहां पर लोग, उमर तू ही काम कर सकता है, तू। उभारने से भी हिम्मत पैदा हो जाती है, आप गौर कर कर देखो। उभारने के 2 तरीके होते, इन्हें मारता भी उन्हें उससे कहते जरूर मार डालता, और एक तरीके इन्हें जाको मारता आ जाता, मैं नहीं मारता मार डालता। 2 तरीके होते हैं इस्माइल भाई उभारने के, समझ में बात। इन्हें जो मारता सबसे, नहीं मारने वाला भी मार डालता, समझ में बात है। इन्हें जाको मारता, ये घरा में बड़ा चलता है, ये सास बेटे को बोलती है जोरू से डर को मरता इन्हें, ये उभारती सबने। एक घर के औरतां की टेक्निक है, ये बेटे को बोलती इन्हें जोरू से डरता जी इन्हें, तो अपने सुनता सुनता कितना सुनता, माँ का जवाब देने गया तो जरूर को मारता। अल्लाह अकबर कबीरा। चलता जमाने में इस किस्म के टेक्निक चलते रहते। उमर को उबार रहे थे, ये काम तो सिर्फ
خطاب کا لال عمر کر سکتا ہے، یہ کام تو خطاب کا لال عمر کر سکتا ہے۔ رہتی تھی عمر کیا بھائی آ رہا ہے، اور عمر کے پاس تو ہمیشہ تلوار رہتی تھی، جیسے ہمیشہ ہمارے پاس موبائل رہتا ہے۔ کل قیامت میں عمر پوچھیں گے، میرا نام تو لیتا تھا، میرے پاس ہمیشہ تلوار تھی، تیرے پاس کیا تھی؟ عمر تمہارے پاس تلوار تھی، تم نہ کیا معلوم موبائل کا مزہ، تم نہ کیا معلوم۔ ایک دشمنوں کی سازش ہے، ہمارے ہاتھوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے دشمنوں نے ہمارے ہاتھوں میں ان ڈبوں کو دے دیا ہے۔ ہاتھ میں تلوار اٹھاؤ کہ نہ اٹھاؤ، موبائل چھوڑ دو، طاقت پھر بن جائے گی۔ پورے حوصلے ان موبائلوں سے پست ہو رہے ہیں، جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، رشتہ داریوں میں فرق آ رہا ہے۔ اگر میں موبائل کی دنیا میں چلے جاؤں تو پھر میرے نوجوانوں کی زندگیوں کے غفلتوں کے پردے پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ میں کہتا ہوں عام نوجوانوں کو کہ تم اپنے موبائل کے ساتھ اتنا ہی رشتہ رکھو جتنا باتھ روم میں تم اپنی ضرورت کے لیے جگ کا رشتہ رکھتے ہو۔ ضرورت ہو گئی سو قصہ ختم۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعالی موبائل کے بارے میں عرض کروں گا۔ عمر اٹھے، تلوار تو ہمیشہ، تلوار رکھنے کی تھیلی کو نیام بولتے تھے، اور عمر کا ایک اصول تھا، نیام سے تلوار نکل جاتی تو تب تک اس تلوار کو خون نہ پلاتے تو پھر نیام میں داخل نہ کرتے۔ اینڈنگ پوائنٹ میں نکالتے تھے، نکال دیے تو پھر کسی کی خیر نہیں۔ ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ میں ماروں گا کسے؟ محمد کو ماروں گا، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ابو بہار دیے، حضرت عمر گھوڑے میں بیٹھ کر نکل گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بار بار سنے ہوں گے واقعہ، میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا۔ راستے میں جا رہے تھے، چہرے میں آدمی کے غصہ، لوگوں کو نظر آیا، او عمر۔ کسی نے کہا کہ عمر آج کوئی زبردست پلان میں جا رہا ہے، کسی نے محمد کو مارنے جا رہا ہے، کسی نے کہا کہ آج محمد کی خیر نہیں، کسی نے کہا کہ آج عمر کی خیر نہیں۔ جو محمد کو نہ پہچانا وہ کہنے لگا کہ محمد کی خیر نہیں، جو محمد کو پہچان لیا وہ کہنے لگا کہ آج عمر کی خیر نہیں۔ کیونکہ نبوت کا مقابلہ تو دنیا میں کسی سے نہیں ہو سکتا۔ میدان طاقت میں نبوت تنہا ہوتی ہے، مقابلے میں کوئی نہیں ہوتا۔ میدان طاقت میں نبوت تنہا اکیلے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے غزوات میں پہل کر کے آگے نہیں جاتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ اللہ نے جو پاور دیا تھا اس پاور کا مقابلہ پوری فوج مل کر نہیں سکتی۔ نبی نہیں چاہتے کہ میرے ہاتھ سے کوئی مر جائے اور وہ جہنم کے گھاٹ اتر جائے، آخری حد تک موقع دیتے اسے سنبھلنے کا، سنبھلتا نہیں تو پھر اللہ کے رسول اپنا ہاتھ اور اپنی تلوار نکالتے۔ میں تعداد بھول رہا ہوں، پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سالہ نبوی زندگی میں آپ کے ہاتھوں سے 20 سے کم دشمن مرے ہیں۔ یا صحیح تعداد میں آئندہ تاخرات بتا دوں گا، مجھے یاد پڑتا ہے 20 سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ان لوگوں پر۔ پھر یہ کتوں کی طرح بھوکتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔
اسلام اگر تلوار کے زور سے پھیلتا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم اس وقت کفر کے دلدل میں ہوتے؟ تم بھی ہماری طرح الحمدللہ نماز پڑھنے والے ہوتے۔ اسلام اگر تلوار کے زور میں پھیلتا، آج دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنے والا کہاں ہوتا؟ ڈیڑھ سو سال حضرات صحابہ نے دین کو پھیلایا۔ اسلام طاقت کا استعمال آخری حد میں پہنچ کر کرتا ہے، دعوت کا استعمال پہلے حد میں پہنچ کرتا ہے۔ حضرت عمر گئے، کسی نے کہا او عمر کدھر جا رہے؟ عمر نے کہا کہ آج اس زمین مکہ میں یا تو محمد ہوگا یا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوگا۔ ساری دنیا کے چاروں طرف سے آواز آئے گی، مکے میں یا تو وہ نہیں، اس زمین میں محمد بھی ہوگا تو بھی ہوگا۔ محمد بھی ہوں گے تو بھی ہوگا۔ چند لمحوں میں تیری دنیا بدلنے والی ہے عمر، تو نہیں جانتا۔ بہن کے گھر کی خبر لو، بڑا آئے محمد کمار، تمہارے گھر کے اندر ہی دین داخل ہو گیا۔ اور ایک بات بتاؤں، میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، لہر سب توجہ کیجئے، جتنا اسلام کے خلاف کوئی آدمی بولتا نا، اللہ کی عجیب قدرت ہے، اسی کے گھر کے اندر اسلام رہتا ہے۔ اڈوانی کتنا نہیں بولے، ان کے گھر کے اندر اسلام نہیں ہے۔ مرلی منوہر جوشی کتنا نہیں بولے، ان کے گھر کے اندر اسلام نہیں ہے۔ بش تو ساری دنیا سے اسلام کو مٹانے کی بات کر رہا تھا، اس کی بھتیجی آج اسلام کے آغوش میں ہے۔ مہاراشٹر کے سابق چیف منسٹر، کیا نام ان کا، بال ٹھاکرے، ان کی بھتیجی تو اعلان کے ساتھ اسلام قبول کی، اور انہوں نے ایک ڈاکٹر سے نکاح کیا۔ عجیب خدا کی قدرت ہے، وہ ڈاکٹر کا نام بھی محمد تھا۔ تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک سیاسی بات ہے، دور اندیش بات ہے، بڑوں کی توجہات کو لے کر۔ اب اس وقت اسلام کے خلاف ساری دنیا میں اتنی جو ہوا چل رہی ہے نا، خصوصاً ہمارے ملک میں اسلام کے خلاف جو ہوا چل رہی ہے نا، یہ بہت بڑی بشارت ہے تبریز۔ کیونکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب باطل ابھرتا ہے تو سمجھو کہ حق غالب آنے والا ہے۔ خلاف میں بولنے والا ہی نہ رہا تو پھر حق کیسے سامنے آئے گا؟ پہلے باطل آئے گا تو پھر اسے دبانے کے لیے حق آئے گا، اور تاریخ میں کبھی بھی حق دبا نہیں، حق دبایا ہے۔ حق دبا نہیں بلکہ حق دبایا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے محمد کہہ دو تمہاری زبان کلام ہمارا، حق آ گیا، باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو دم دبا کر بھاگنے والا ہے۔ میں آج
خاص طور پر ملک کے تمام اسلام دشمن تنظیموں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم کچھ دن اور اس ملک میں راج کرنا چاہتے ہو تو خاموش رہو، اگر تم بولنا شروع کرو گے تو سمجھو کہ ہماری حکومت بہت قریب ہے۔ اس کی مثال بولوں؟ سنو، ساس خاموش رہی، بیٹا گھر میں رہتا۔ ادیدہ مکہ مانا پیج سے ساس سسرے کا ظلم ہوا گیا، حال یہی۔ میں اس ملک کے تمام مسلمان بھائیوں کو اس بات کی بشارت دے رہا ہوں کہ ظالم اور باطل ابھر رہا ہے تو حق غالب آنے کی زبردست بشارت ہے۔ عمر اپنے گھر کی خبر لو، تم اپنے گھر کو نہ بنا سکے تو پھر تم ادھر محمد کو کیا کرو گے؟ کیا ہوا؟ ارے تمہاری بہن بھی اس محمد کی غلام بن چکی ہے۔ میری بہن خطاب کی بیٹی؟ ہاں، گھوڑا ادھر جا رہا تھا ادھر پھر گیا، گھوڑا ادھر جا رہا تھا ادھر پھر گیا۔ دروازہ ٹک 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 ٹک، کیونکہ وہ زمانے میں مارنا تھا سنا۔ اب تو مالداروں کی قسمت بہت اچھی، اچھے وقت میں پیدا ہوئے، انہوں کتنا شکر ادا کرے تو بھی کمی تھی، مارنے کی زحمت بھی نہیں ہوتی، کھڑے تو سب دکھ جاتا اندر۔ بیلنا تھے پہلے، ٹین ٹین پرین پرین، اب بیلا جا کر خوبصورت آواز، السلام علیکم۔ پوری تجوید کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ برائے مہربانی دروازہ کھولیے۔ انہوں آتے ہی دروازہ کھول ڈالنا کہتے ان کے باپ کا گھر رہے، آتے ہی دروازہ کھول دینے۔ اللہ اکبر، اب تو سنسر بھی لگا ہوا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے، ناجائز تو نہیں بولتا میں، اگر ضرورت ہے تو لگے۔ ٹک ٹک ٹک، عمر کون؟ کھول دروازہ۔ آواز میں دبدبا و جلال تھا۔ بہن جانتی ہوئی پوچھی، نام بتاؤ گے تو کھولیں گے ورنہ نہیں۔ اندر قرآن کا سبق ہو رہا تھا، اندر قرآن کا سبق ہو رہا تھا۔ پڑھانے والے جو صحابی تھے نا، وہ بھی ذرا عمر سے ڈر کے کسی جگہ پر جا کر چھپ گئے۔ بہن بھی جو تھے نا، انہوں بھی چھپ گئے۔ اس زمانے میں بھونئی سالے سے ڈرتا تھا، یہ زمانے میں سالہ بھونئی سے ڈرتا ہے۔ بھونئی کو بول کر بولے تو سالہ ہاتھ بن کو بات کرنا کہتے، کیا بھونئی فرعون کا پوترا؟ آپ کے پاس تو کیسے آتے رہیں گے؟ نہیں، کتنا ادب سے بات کرنا کی کو تو بڑا احسان، اس کی بہن کو پالتا تھا۔ ارے احمق، سالے کے بہن کو تو پالتا نہیں، تیری بیوی کو تو پالتا ہے، یہ سوچ۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تمہاری بہن کو ہمیں پال رہی بول کر، ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ تمہاری زندگی کو تمہیں پال رہی سو، تمہاری بیوی، تمہاری شریک حیات، خالی 14 15 16 20 سال اس کے پاس بہن بن کر تھی سو اتر، اس کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت۔ خالی دنیا میں نہیں،
आखिरत में भी रिश्ता बहन का रहेगा, रहेगी साथ किसके? शौहर के साथ रहेगी। फिर हाथ बनकर जवाब देने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत हाथ बनकर जवाब देने की? न कोई साला भोनई से डरे, न कोई भोनई साले से डरे, बल्कि साला भोनई का अदब करे, भोनई साले का अदब करे, साला भोनई का एहतराम करे, भोनई साले का अदब और एहतराम करे। ये एक अजीबो गरीब रिश्ता है। इसे भी तो, इस रिश्ते को भी तो भाई भाई करार दिया गया है। यहाँ पर ऊंच नीच का नहीं है। साला बैठा रहा तो भोनई आते ही उठ को खड़ जाना करते। कौन भी आप भोने या बैठे रहे तो समझे ना को मैं उनको बोल रहा हूँ, बोल को मैं ये कैसी बात आ गई तो बोल रहा हूं मैं। क्योंकि बात घर में हो रही है, नहीं जरा एहतियात से करना पड़ता है। आओ आओ बोलना कहते। गर्ज मेरे दोस्तों, आज हम रिश्तों को नहीं पहचाने। क्या नहीं पहचाने? रिश्तों को नहीं पहचाने। कोई चीज देना है? अरे रे, रिश्तों को नहीं पहचाने। पहचान लेते तो मैं कहूंगा कि जिन घरों में रिश्ते पहचाने जाते हैं वो घर घर नहीं, जन्नत के टुकड़े हैं। क्या है? जन्नत के टुकड़े। दरवाजा खोलती है बहन, उमर के जलाली निगाहें बहन पर पड़ती हैं। बहन फातिमा, क्योंकि उमर की बहन का नाम भी फातिमा था। क्या तूने मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया? तो बहन ने कहा कि भाईजान, जब मालूम हो ही चुका है तो फिर छुपा कर क्या फायदा है। मैंने कबूल कर लिया, लेकिन इससे आपको क्या लेना है? कोई ठेका है क्या मेरे दीन के? आप क्या करना है आपको? अब भाई ने बहन को ऐसे मारा, ऐसे मारा, इसकी कोई हद नहीं। मार खाते हुए भी बहन ने भाई को हाथ नहीं उठाया, क्योंकि बहन बड़ी हो के छोटी, लेकिन भाई पर हाथ नहीं उठा सकती, क्योंकि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। लेकिन बहन कहने लगी कि भाईजान, अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। मारने की ताकत अगर तुम्हारे पास है तो मेरे पास मार खाने की ताकत है। आज फैसला हो जाएगा। मोहब्बत के इस मैदान में तुम कामयाब होंगे कि हम कामयाब होंगे। बहन आवाज से डर जाती थी, आज बात कर रही है आंख से आंख मिलाकर। मार का असर नहीं, आखिर वो कौन सा जुनून है तेरे अंदर? बहन ने कहा कि भाई जान, ये जुनून नहीं है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान है। थोड़ी देर तुम भी ठंडे हो जाओ, मैं तुम्हें एक कलाम सुनाऊंगी। गुस्से में बात समझ में नहीं आती भाईजान, थोड़ी देर आप ठंडे हो जाओ, हम ये कलाम सुनाएंगे, आप सुनो। फैसला तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन पसंद आना नहीं आना वो आपका इख्तियार है। कलाम खुदावंदी पर फैसला कौन करेगा? लेकिन पसंद अपनी अपनी होती है। हाँ हाँ, मेरा अब तो गुस्सा जो देखी है ना, ये तो 50% है। दरवाजे पे खड़ के मैं जो कलाम सुन रहा था वो अजीब व गरीब कलाम था, जिसकी वजह से 50% गुस्सा थम गया था। जरा वो सुना भाईजान, हम अभी सुनाते हैं।
قرآن پڑھانے والے جو صحابی تھے ان کو بلاتے، آؤ، وہ کر آؤ، نہیں نہیں، ارے نہیں، کچھ نہیں ہوگا، تمہارے اور عمر کے بیچ میں بیچ میں ہوں، آؤ، جو ہم کو پڑھا رہے تھے وہ ذرا تم پڑھ کے سنا دو۔ سیرت میں آتا ہے کہ عمر کی گھر کے استاد سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات پڑھتے ہیں، عمر جو کھڑا تھا وہ بیٹھ گیا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، آنکھوں کی سرخی ختم ہو گئی، اب بات میں گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ کہنے لگے عمر کے بہن بہت بڑی بھول ہو گئی، اب تو یہ قرآن جس پر نازل ہوا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون ہے جو یہ کلام دینے والا؟ ارے جسے مارنے کی بات کر رہے تھے نا وہی ہے۔ بہن ایک کام کر، جا تو نہیں جا سکتا، تو ذرا لے کر جا، ایک کلام ایسا پاورفل ہے، یہ جس پر اترا وہ کتنا پاورفل ہوگا، اس سے میرا کیا خاک مقابلہ ہے، بات لمبی اور گہری اور بڑی چوڑی ہے، میں کاٹتے کٹاتے گزرتا ہوں۔ بہن نے بھائی کو کہا کہ بھائی جان، ایک مرتبہ تم محمد کو رسالت کے ساتھ دیکھو، اب تک تم محمد کو محمد کے نظر سے دیکھتے تھے، اب محمد الرسول اللہ کے نظر سے دیکھو، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ لے کر جاتے ہیں، اب وہ دبدبہ ختم، وہ جوش ختم، وہ غصہ ختم، وہ ننگی تلوار کہاں گئی پتہ ہی نہیں۔ اب جا رہے ہیں، عمر کے غصے کا چرچا پورے مکے میں پھیل گئی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، لکھا ہے 30 پر 9 صحابہ اس وقت تک ایمان لائے تھے، ان میں سے کچھ صحابہ کے ساتھ نبی گھر کے اندر بیٹھے تھے، دین کی بات کر رہے تھے۔ کسی نے آ کر کان میں خبر دے دی، یا رسول اللہ، آج عمر ننگی تلوار لے کر نکلا ہے اور آواز لگا رہا ہے، آج میرے سامنے کون آنا چاہتا ہے؟ آؤ، جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے وہ میرے سامنے آ جائے، جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ میرے سامنے آ جائے، جو موت کا پیالہ پینا چاہتا ہے وہ آج عمر کے سامنے آ جائے، وہ عمر تمہارے پاس آ رہا ہے۔ صحابہ کے چہرے میں ذرا گھبراہٹ تھی، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ذرا اندر بیٹھ جائیے، عمر کی تلوار پہلے ہمارے گردنوں سے گزرے گی، اس کے بعد آپ تک پہنچے گی، لیکن نبی ہوتا ہے نا۔ نبی نے کہا کہ تم اپنی جگہ پر بیٹھو، آج عمر سے ڈائریکٹ میں بات کروں گا، نیت اچھی ہو تو سینے سے لگا کر قدموں میں جگہ دوں گا، یہی تو کہہ رہا تھا میں آپ کو۔ اگر نیت نہیں ہے تو آج عمر کا جو ہوگا زمین بھی دیکھے گی، آسمان بھی دیکھے گا۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، کون؟ فاطمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، خطاب کی بیٹی فاطمہ دربار رسالت میں اکیلی ہو کہ کوئی اور؟ ساتھ میں میرا بھائی بھی ہے یا رسول اللہ، کیا ارادہ ہے پوچھ۔ یا رسول اللہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ماں ارادہ کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، کیا ارادہ ہے؟ قدموں میں قربان ہونے کا۔ دروازہ کھولتے ہیں، نگاہ نبوت عمر پر پڑتی ہے، عمر کا چہرہ بدلتا نہیں، دل بدل جاتا ہے، اندر سے تکبیریں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آج آپ کو میں محمد نہیں کہوں گا، آج میں تم کو رسول کہوں گا، مجھے ذرا آپ وہ پڑھا دیجئے جس کے پڑھے بغیر آدمی بظاہر قریب تو ہو سکتا ہے پھر بھی دور رہتا ہے، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے وہ دور رہ کر بھی قریب ہو جاتا ہے، وہ دور رہ کر بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پڑھو عمر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر پڑھتے ہیں، صحابہ جب پڑھتے نا، میرے رب کی قسم، وہ کلمہ ان کے حلق سے آواز بن کر پورے جسم میں ایسے اتر جاتا تھا جیسے پیاسا ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو جسم کا حصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اندر اتر گیا۔ یا رسول اللہ، آپ اپنے قدموں تلے مجھے جگہ دے دیجیے۔ آقا نے فرمایا، عمر عمر عمر، تو آیا نہیں، تجھے بھیجا گیا ہے، تو آیا نہیں عمر، تجھے بھیجا گیا ہے۔
اور کوئی بھیجا نہیں ہے، جس سے میں مانگا ہوں وہ بھیجا ہے، جس سے میں مانگا ہوں وہ بھیجا ہے۔ عمر، تجھے ابو جہل نے بھیجا نہیں، عتبہ نے بھیجا نہیں، شیبہ نے بھیجا نہیں، ابو سفیان نے بھیجا نہیں، تجھے کیا معلوم عمر؟ کل رات ہی کعبے کے دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر محمد نے تجھے مانگا ہے اللہ سے، محمد نے تجھے مانگا ہے، اللہ سے تجھے مانگا ہے، تو آیا نہیں عمر، تجھے بھیجا گیا ہے، تو آیا نہیں عمر، تجھے بلایا گیا ہے، تو آیا نہیں عمر، تجھے مانگا گیا ہے، آ جاؤ عمر۔ آج محمد تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ دنیا ہی میں تم کو ہماری قدموں تلے جگہ نہیں، جب تک دنیا رہے گی تب تک قدموں تلے جگہ ہے۔ وقت ہوتا تو میں اور دور تک بات کرتا، اور دور تک بات کرتا۔ دوستو، وہ عمر آج خبر سے آئے گا نہیں، لیکن اپنے گھر کے ہر بچے کو عمر بنانے کی سخت ضرورت ہے، ہر جوان کو عمر بننے کی سخت ضرورت ہے۔ ہر ماں یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ 2021 کا 2022 کا میرا بچے کو عمر بنا دے، مستقبل کا عمر بنا دے۔